هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے اور ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قومیں کو ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں، ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور. اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس آیت میں جو بات آ رہی ہے نا ندیہ، آیت نمبر 73 میں، تو اس کو جو یعنی آپ اس کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ندیہ کو، تو اس میں اس کا مطلب نکلتا ہے مجلس، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ندوہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مجلس. اچھا، آپ لوگوں نے یہ ورڈ سنا ہوگا دار الندوہ، تو اس سے مطلب ہوتا ہے مجلس گاہ، ٹھیک ہے. دار کا مطلب ہوتا ہے نا گھر، اور ندوہ جو ہے وہ یعنی ایک مجلس کی، ایک گیٹ ٹوگیدر کی جگہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ بھی ورڈ یعنی میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہی ہوں کیونکہ ندیہ ہے نا، تو دار الندوہ اس سے بہت ریلیٹ کرتا ہے اگر آپ اس کی بالکل ڈائریکٹ ٹرانسلیشن کریں. تو یہ ندیہ جو ورڈ ہے نا یہ اس سے ہی نکلا ہے، دار الندوہ. اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کیا کرتے تھے. ابھی ہم پریزنٹ پہ تو آئیں گے، پہلے تو میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو اس کا بتا دوں کہ کرتے یہ تھے کہ ایک طرف تھے مسلمان، اور آپ کو پتا ہے کہ جب مسلمان شروع میں ایمان لائے تو ان کے پاس کوئی خاص پیسہ نہیں تھا، جتنے فقراء صحابہ تھے وہی ایمان لائے تھے. تو وہ قرآنی دعوت دینے والوں کا مقابلہ اپنے قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے، جو کہ اپنے زمانے کے آپ آج وہ ٹرم استعمال کر لیں، بگ شاٹس، سردار، امیر، ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے جن کے مکان بھی بڑے بڑے تھے، گھر بھی بڑے بڑے تھے، تو اس سے وہ کمپیئر کرتے تھے. تو یہی کمپیریزن کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تم مسلمانوں میں مثال کے طور پہ عمار، بلال، صہیب رضی اللہ عنہم جیسے فقیر صاحب ہیں، اور یہ سب ینگ لوگ تھے. تو آپ کو پتا ہے جب ینگ یوتھ نے اسلام قبول کیا تھا تو جو یوتھ ہوتی ہے اور ان کے ماں باپ جب ایمان نہیں لائے تو آپ کو پتا ہے ان کے پاس کتنا پیسہ ہوتا ہے. جو یوتھ ہوتی ہے آج بھی اگر آپ یوتھ کو دیکھیں، اگر وہ پڑھ بھی رہے ہوں تو ماں باپ ہی ان کے پیسوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، فیس کا. تو پیسہ ایسا تو کچھ ان کے پاس تھا نہیں، دین اسلام وہ لے آئے تھے. اچھا، آپ کافروں کی طرف جب نظر ڈالو، قریش اور کافروں کی طرف، تو ان میں جو لوگ نظر آتے تھے ابو جہل، نضر بن حارث، عتبہ، شیبہ، یہ ایسے بڑے بڑے رئیس لوگ تھے. آج کے زمانے میں آپ ان کو ایلیٹ کلاس کہہ دیں، بڑے بڑے عالی شان کوٹھیاں جو ورڈ استعمال کرتے ہیں نا، عالی شان کوٹھیوں میں رہنے والے، بڑی بڑی آج کے زمانے میں آپ سمجھیے گاڑیاں، تو اس زمانے کی سواریاں، بڑے بڑے گھوڑے ان کے پاس موجود تھے. اور ان کی جو مجلسیں دار الندوہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس کے بہت سارے معنی ہیں. اجتماع گاہ بھی اس کو کہتے ہیں. اجتماع گاہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے گیٹ ٹوگیدر نہیں ہم کہتے کہ گیٹ ٹوگیدر کی جگہ، تو وہ سب دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی نا، جب وہ آپس میں ملا کرتے تھے تو دیکھنے والی دعوتیں ان کی ہوا کرتی تھیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم کمپیریزن ہر وقت کرتے ہو کفار
کہ ہماری دیکھیں ہمارے پاس کیا پیسہ اور کیا فراوانی ہے، اور ان غریبوں کو تو ذرا دیکھیں ان کا کیا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے اوپر فخر کیا جائے کہ تم اس کے اوپر فخر کر کے یہ حق اور باطل کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں تم نے کیا پہلی امتوں میں نہیں دیکھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نیست و نابود کر دیا. قوم عاد، قوم سمود کی طرف اشارہ ہے. قوم سمود کے آپ محلات یاد کر لیجیے، ہم نے کتنا پڑھ کے آئے ہم سورہ ہود وغیرہ میں کہ کیا ان کے محلات ہوتے تھے، کیا ان کا کروفر تھا، کیا ان کے پیسہ ان کے پاس تھا، اپنے وقت کے کتنے امیر لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو نسین منسیہ کر دیا، بھلا نیست تو نابود، کوئی ان کا نام بھی اب نہیں جانتا. تو دنیا کا یہ مال و اسباب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ کافروں کا ہر وقت کا کمپیریزن اور مسلمانوں کو غریب فقراء کو ڈیگریڈ کرنا بالکل پسند نہیں آتا تھا. تو یہ یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا. دوسری بات یہ بات یاد رکھیے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اشارہ کیا، اور ہم بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر کسی کو بھی آپ اس کو کافر کہہ لیں، آپ اسے گمراہ کہہ لیں، آپ اسے نافرمان اللہ کا کہہ لیں، اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ دو چیزوں کا کمبینیشن میں آپ کو بتاتی ہوں. گمراہی پلس ٹھیک ہے، اس سے یہ کیا ہے، کیا چیز ہے جی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نا ایک رول ہے کہ جہاں کہیں پر بھی گمراہی ہے اور اس کے ساتھ پیسہ اور عیش ہے، گمراہی ہے، آپ یہاں پہ بہت ساری چیزیں لکھ سکتے ہیں نا، اللہ کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، سرکشی ہے، ظلم ہے، بہت اور جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے حوالے سے. تو جب بھی یہ آپ کو دنیا میں نظر آئے، یاد رکھیے گا کافروں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے بھی اس سرکل میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون استدراج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے. کافروں کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہرحال کم ہے کہ کوئی مسلمان ہو کے اتنا سرکشی دکھائے تو کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو ماضی میں جیسے ہم بہت سارے سرکشوں کا بھی پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا. تو آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ کس طرح سے فرعون کو کیسے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پکڑا، بڑا یعنی جتنے دن زندہ رہا اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی اور کیا کچھ کہتا رہا، بعد میں آپ دیکھیے کس طرح سے ایک بالکل آن سے انسان کی طرح ڈوب کے مرا. کیا ایسا اس کا یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی انجام ویسا تو نہیں ہوا جس کو کہیں کہ بڑے موت اس کی جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہو. تو یہی والی چیز ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے انسان کی، اور وہ چاہے آپ کی اور میری زندگی کی مہلت ہو یا مہلت کو ختم ہونے کو ہم یہ کہیں گے کہ قیامت کا وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کرائیٹیریا ہے آخری وقت میں کہ ہمیں اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ اچھا اور برا کسی کو دنیا میں بنایا، پیسہ اور غربت کسی کو دی، تو انجام اس کا آخری میں کیا ہوا، وہ ایکچولی انجام ہوگا جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا، دنیاوی ہمارا انجام آ جائے گا، یا پھر آخرت ہی آ جائے گی، یا آخرت میں یعنی ہم اللہ کے سامنے ہی پیش ہو جائیں گے. تین چیزیں، یا ہماری موت آ جائے گی، یا قیامت آ جائے گی، اور یا اس سے پہلے جو ہے ہمارا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ ہمارے قبر میں کافی حد تک انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کہاں جانے والا ہے. تو اس قسم کے انجام جب آئیں گے تو انسان کو اس وقت اصل میں جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نا کہ تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور ہے. اس وقت پتا چلے گا نا کہ یہ جو غریب یعنی عمار بلال رضی اللہ عنہ ان کو جو غریب اور اس طرح کر کے ان کو ڈیگریڈ کرتے تھے، تو یہ تو اس وقت پتا چلے گا یہ کتنا ایسے دوست کتنا کام آنے والے تھے ایک دوسرے کے.
تو یہ تو ابھی یہاں پر جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس حوالے سے بتائی کہ اگر آپ یہ دیکھیے کہ وہاں یعنی اس زمانے میں بھی یہ کمپٹیشن اور یہ معیار جو ہے وہ لوگوں کے اندر موجود تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ آج کی کہانی، تو اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اس وقت بھی یہ چیز تھی کہ لوگ دیکھتے تھے کہ کس کی مجلسیں بڑی ٹھاٹ کی ہیں، بڑی رونق والی ہیں، بڑی شاندار ہیں. اگر یہ مجلسیں جو ہے وہ کافروں کی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کیوں نواز رہا ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اتنا سفر کیوں کر رہے ہیں، پور مسلمان جیسے کہتے ہیں نا، یہ سارے غریب لوگ جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو تو کوئی نعمت وغیرہ بھی نہیں ملی. تو اس وقت بھی یہ کمپٹیشن موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کا رد کر دیا. یعنی یہ آیت وہ ہے کہ اگر آج ہمیں سمجھ میں آ جائے نا بچوں کو یا ہم عورتوں کو، تو اس کے بعد ہم کبھی بھی کسی کے گھروں میں جا کے یا مختلف جگہوں پہ وزٹ کر کے وہاں لوگوں کے پیسے سے اور ان کی دنیاوی چیزوں سے متاثر نہیں ہوں گے. یہاں پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ متاثر تو ہونے کی جگہ وہ ہوگی جب تمہارا انجام سامنے آئے گا، تب پتہ چلے گا کہ کون فلاح پایا، کس کا انجام اچھا ہوا. تو یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا دنیا میں نا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا والے کس سے ناراض ہو جاتے ہیں اس کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یا اس کی بدمزاجی کی وجہ سے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں دیتے. پہلا بات یہ کرتے ہیں اس سے تعلق ختم کرتے ہیں، اور اگر اس کی کوئی مدد کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی تعلقات ہوتے ہیں یا اس کو کچھ دینا دلانا ہوتا ہے تو وہ دینا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا معاملہ الٹ ہوتا ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب کوئی قوم یا لوگ بہت زیادہ نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور طریقے سے آزماتا ہے. ان کے اوپر نعمتوں کی اور آسائشوں کی اور دولت کی بارش کر دیتے ہیں. اتنی ان کے اوپر دولت برساتے ہیں اور اس دولت کے ذریعے سے پھر ان کو آزماتے ہیں ڈھیل دے کے، کہ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان کی رسی کو کھینچتے ہیں، مگر اس میں وقت لگتا ہے. اور وہ کیا سمجھتے ہیں، یعنی کافر یا آپ کہہ لیجیے کچھ ایسے مسلمان بھی دنیا میں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے تبھی ہمیں نواز رہا ہے، تبھی تو ہماری مجلسیں اتنی ٹھاٹ والی ہیں، اتنا پیسہ ہم اڑاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی دعوتیں ہم کرتے ہیں اور اتنا اسراف ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہے، اللہ نے ہمیں اسی لیے تو دیا ہوا ہے کیونکہ اللہ ہم سے خوش ہے، راضی ہے. اور دوسروں کو دیکھو وہ تو بھوکے مر رہے ہیں، ان کو تو ایک نکاح بھی جو ہے کی دعوت بھی کرنے کی توفیق نہیں، وہ بھی مسجد میں کر دیا مثال کے طور پہ، اتنا بھی پیسہ نہیں کہ کھانا کھلا سکیں. تو اب یہاں پر اگر آپ دیکھیے تو اس میں اس آیت میں دو لوگوں کا تقابل ہے، دو ٹائپ کے لوگوں کا نا. وہ کون دو لوگ ہیں، یہ بتا دو، لکھ تو نہیں رہا تھا. اس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں آخرت کے طلبگار، ایک ہیں دنیا کے طلبگار. اب ہم تھوڑا سا دنیا کے حوالے سے آتے ہیں کہ دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیے تو آج بھی دو طرح کے گروپس ہیں جو آپ کو دنیا میں ملیں گے. ایک طرح کے لوگ ہیں کہ اگر آپ دیکھیے تو ان کا مقصد حیات کیا ہے کہ کس کا گھر سب سے شاندار ہے، یعنی یہ کمپٹیشن ہے. ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوتا ہے کہ فلاں کا گھر بہت شاندار ہے، فلاں کے پاس پیسہ ہے، شہرت ہے اور نمائش ہے. تو اسی نمائش کے ہی سرکل والے لوگوں میں ایسے لوگ اپنے گروپ بناتے ہیں نا. یعنی آپ سمجھ جائیے کہ ایک جیسے امیر، ایک جیسے عمارت رکھنے والے، ایک جیسے سٹیٹس کے لوگ، ایک طرح کا پیسہ، ایک طرح کے سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ سب کون ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں. اب ان آپس میں کیا ان کے ٹاپکس ہوتے ہیں یا ان کے آپس میں کیا باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں سب سے اچھی دعوت کس نے کی، کون سب سے اچھا ہوسٹ تھا، کس کی شادی میں سب سے زیادہ لیوشلی پیسہ لگا، کس نے جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگا اپنی بیٹی کو جوڑا دیا، مثال کے طور پہ 12 لاکھ کا 13 لاکھ کا جوڑا دیا، کس نے سب سے زیادہ میک اپ کرایا. ایک بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، ایک کمپٹیشن یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اور کس کی مجلس، یعنی کس نے شادی کا فنکشن میں 2000 لوگ بلائے،
تو یہ جو ٹائپ کے شو آفنگ کرتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ کون کس، آپ اپنی چیزیں ذہن میں لے آئے ہیں، کس کے پاس لیٹسٹ موبائل ہے، کون ویکیشن پہ کون کہاں جا رہا ہے، اس کے حساب سے وہ ایک دوسرے کو تولتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں. فلاں کے آپ اگر گئے تو دیکھا ان کے جو ویڈنگ پلانر تھا کہ نہیں ان کا، یعنی ویڈنگ پلانر نے کی تھی، ان کی ویڈنگ کو پلان کیا تھا، یعنی کروڑوں روپے انہوں نے لگائے کہ نہیں لگائے، تب تو کوئی بات بنے گی، تب تو واقعی یہ کوئی عزت والے، ورنہ تو کوئی ایسے نہیں. ایسے کسی شادی میں چلے گئے تو وہاں جا کے کہتے ہیں ان کی کرسیاں دیکھو کیسی ہیں اور ان کا کھانا دیکھو کیسا ہے، اور وہ ٹپکل کھانا، اور ان کے فلاں دیکھو گھر دیکھو یا ویسینٹی دیکھو کیسی ہے کیا ہے، بس اسی کمپٹیشن میں لگے رہتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بجائے یہ کہ اپنے دل میں اللہ کو سجاتے، قرآن کو سجاتے، گھروں کو سجاتے، مجلسوں کو سجاتے سجاتے یہ زندگی گزر جاتی اسی میں. آج یا تو کسی کی دعوت کر رہے ہیں یا کوئی دعوت میں بلا رہا ہے، بس یہ زندگی کا مقصد. اور جتنا انسان بے جان چیز کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، آپ یاد رکھیے گا اتنا وہ خود بھی بے جان ہوتا جاتا ہے. جس کے لیے آپ ایک ورڈ استعمال زیادہ بہتر کر لیں گے، بے حس ہو جاتا ہے. اور 60 سال کے یا 80 سال کے دنیا کے گھر کے لیے انسان اپنے ابدی گھر جو کہ جنت میں ہم سب کا تیار ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے نا، ہر ایک کا گھر مسلمان کا وہاں پہ تیار ہو رہا ہے، اس کو بلا دیتے ہیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے. کہ وہاں پہ بھی کوئی اینٹ لگ رہی ہے زمرد کی کہ نہیں لگ رہی، آپ کو پتا ہے نا، وہاں پہ بھی جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں وہ وہاں پہ پودے تک کچھ ذکر ایسے ہیں کہ وہ کرنے سے وہاں پہ ایک پودا لگ جاتا ہے آپ کے گھر میں وہاں جنت کے. تو وہاں کے لیے کیا، وہاں پہ کون سے ہم ٹائل بھیج رہے ہیں یا وہاں پہ کون سے زمرد یا پھول، وہاں آپ کو پتا ہے نا وہاں تو ٹائلز بھی زمرد کے ہیں اور جو گھاس ہے وہ بھی زعفران کی، اور کیا وہاں کی جو پکچر ہے، تو اس کی جو طرف توجہ نہیں ہے. دنیا کے گھر کو بیوٹیفائی کرنے میں، اور کیوں کرنے میں، تاکہ ہماری مجلس، ہماری دعوت یہ ڈکلیئر کر جائے کہ یہ بیسٹ دعوت تھی. یعنی ایک اگر گروپ ہے 12 لوگوں کا، تو ان میں سے اینڈ آف دا جب 12 دعوتیں ہو جائیں تو سب کہیں کہ میرے گھر کی دعوت جو تھی وہ سب سے بہترین تھی. بس اس میں کھپ رہے ہیں، لگ رہے ہیں، اپنی پوری انرجی کھپائے چلے جا رہے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ کمپٹیشن کا میدان نہیں ہے. ایسی تو دولت اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اپنے نافرمانوں کو دی تھی، یہ عیش و آرام اپنے بڑے بڑے نافرمانوں کو دیے تھے، پھر دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا. مسلم میں حدیث آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہارے چہرے اور تمہارے اموال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ مال دیکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ حسن دیکھتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس چیز سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے، کیونکہ اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے نہیں بنائے، ہم خود کر رہے ہیں اعمال. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہمارے اعمال کی وقت ہے جو ہم خود کریں گے اللہ کی فرما برداری میں. ایک اور بات یاد رکھے گا کہ جب انسان بے جان چیزوں کی بہت محبت اختیار کرتا ہے، اس میں فرنیچر ہو گیا، اس میں جولری ہو گئی، کپڑے ہو گئے، ڈیکوریشن پیسز خاص طور پہ ہو گئے، بہت زیادہ یہ شاپنگ کی چیزیں ہو گئی، کچھ بھی آپ شاپنگ اگر کریں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو انسان کا جو دل ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے انسان کا دل نا، وہ لائیو نہیں رہتا. اور قرآن جو ہے وہ لیونگ میریکل ہے. تو جب انسان پھر مردہ دل جو ہے نا وہ قرآن پڑھتا ہے نا جب، تو آہستہ آہستہ اس کا دل پھر زندہ ہوتا ہے. اور اگر وہ قرآن سے تعلق نہیں رکھے تو آپ سمجھ لیجئے اس کی ایک طرح سے روحانی موت واقع ہو جاتی ہے. اگر وہ اپنے ہی گھر میں بیٹھا انہی چیزوں کے گرد چکر لگاتا رہے نا اپنی زندگی میں، تو وہ ایک طرح سے اپنے روحانی طور پہ وہ ڈیڈ ہوتا ہے. فزیکلی الائیو ہوتا ہے، روحانی طور پہ ڈیڈ ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ اگر پیسے کی وقت دیکھنی ہے نا، کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ پیسہ بڑی ویلیو ہے بھائی، تو انسان تھوڑا سا اپنے ماضی میں جا کے دیکھ لے کہ کیسے کیسے لوگوں کو پیسہ ملا ہوا تھا. حامان کو، فرعون کو، یا ہٹلر کو، یا اور قارون کو، آپ اور بھی بہت مطلب اس ٹائپ کے نام دیکھ لیجئے. یہ تو میں قرآن سے آپ کو نام بتا رہی ہوں، ایسے دنیا میں اور بھی لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں جن کو پیسہ ملا ہوا تھا، بڑے بڑے اللہ کے نافرمان ہیں جن کو پیسہ ملا تھا. تو اس سے ہمیں پیسہ ہمیں انڈیکیٹ نہیں کرتا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے. تو جن کے پاس بھی خاص طور پہ پیسہ ہے وہ کبھی بھی اس زوم میں مبتلا نہیں ہوں کہ میرے اندر کوئی اللہ نے خوبی دیکھی تو مجھے پیسہ دے دیا.
تو میں بڑی اچھی ہوں ان لوگوں سے جو لوگ کچی آبادی میں رہتے ہیں یا مجھ سے تھوڑے کم ہیں، تو میں ان سے بہت بہتر ہوں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے اچھے حال میں دنیا میں رکھا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے دنیا کا تو اچھا برا حال یہ تو ختم ہی ہو جانا ہے نا، اصل آخرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا دی کہ دیکھو اس کا فیصلہ جو ہے نا یہ تو ہوگا تمہاری موت پر اور قیامت کے آنے پر۔ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ فیصلہ اس کا ہو جائے گا، ابھی نہیں ہوگا جو تم نے معیار بنایا ہوا ہے، اس دن پتہ لگ جائے گا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیے ویسٹ پہ، اگر آپ ویسٹ کی ترقی دیکھیے، چکا چوند دیکھیے، ان کی اسکائی اسکریپرز، ان کی بلڈنگز دیکھیے، ان کی اکانومی دیکھیے، ان کے آپ صرف ٹرین کا نظام دیکھ لیجئے، آپ ان کا پلین کا نظام دیکھ لیجئے، ان کی میٹرو جیسے ہمارے یہاں چلتی ہے ان کی میٹرو ٹرین وہاں کہلاتی ہے، آپ اس کا نظام دیکھ لیجئے، لنڈن وغیرہ میں امریکہ میں دیکھ لیجئے، اور آپ ان کے ریزورٹس دیکھ لیجئے، ان کی آپ دکانیں دیکھ لیجئے چھوٹی سی جا کے، تو وہ ترقی آپ کو نظر آئے گی اور وہ ایڈوانسمنٹ نظر آئے گی، اور خوبصورتی دیکھ لیجئے، ان کی کمپلیکشنز ان کے دیکھ لیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ سارے جتنے لوگ وہاں کافر موجود ہیں اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہے کہ ان کو وائٹ کمپلیکشن دے دیے ہیں اور ان کو اتنا پیسہ اور اتنے اچھے سسٹمز دے دیے ہیں۔ یہ ان کا امتحان ہے، دراصل سخت ہو گیا اور امتحان سخت ہو گیا، جتنی نعمت ہے اتنا امتحان سخت ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیے کہ ان کا قرآن میں ایک آیت آتی ہے جس میں آتا ہے کہ اور کافروں کا چلنا پھرنا دنیا میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس دھوکے کا شکار نہ ہو جانا ان کو دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہو رہا ہے۔ پھر ترمذی میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کافر کو نہ پلاتا، یعنی اگر اللہ کی نظر میں کوئی وقت ہوتی نا دنیا کی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی وقت ہے ہی نہیں اللہ کی نظر میں دنیا کی، تبھی اللہ تعالیٰ نے بہت وافر مقدار میں کافروں کو دے دی ہے، کیونکہ کافروں نے جو انجوائمنٹ کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کر لینا ہے، بس پھر ان کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے 50 60 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، بس یہی ان کے لیے، وہ بھی جتنا نصیب میں۔ آپ کو پتا ہے کوئی شخص یہ دنیا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی کا ایک ایک دن انجوائمنٹ میں گزرا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی نہ جانا ٹائم تو انسان کا اپنی بیماریوں میں، کتنا والدین کی بیماری میں، کتنا وقت بچوں کی بیماری میں۔ آپ یہی دیکھ لیجئے نا، دنیا ایک کھٹے میٹھے کڑوے فلیورز کا نام ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو یہ بھی نہیں دعویٰ، یہ جو کافر یہاں پہ مزے کریں گے بھی تو کتنے کر لیں گے۔ بعض آپ دیکھیں کتنے لوگ امیر ہیں، ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے رہے کہ بعض لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں لیکن السر ہے، ٹیبل بھری ہوئی ہے نعمتوں سے، اور چاہیں تو وہ ایک سے ایک شیف رکھے ہوئے ہیں اور چاہیں جو مرضی کھانا پکوا کے کھائیں، نہیں کھا سکتے۔ تو نعمتیں تو کسی کو بھی نہیں دنیا میں پوری مل گئی نا۔ اصل نعمت جنت کی، وہاں کسی کو السر نہیں ہوگا، وہاں کسی کو کوئی استما نہیں ہوگا، وہاں کسی کو اللہ نہ کرے کینسر نہیں ہوگا، کوئی بیماری وہاں نہیں ہے۔ تو عیش تو وہ ہے نا، یہ تو وقتی دنیا کی چیزیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں آتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی۔ وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلالی بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یعنی تم آنکھیں اٹھا کر لوگوں کی نعمتوں کی طرف نہیں دیکھو، کیونکہ ہم نے جو ان کو وقتی طور پہ جو نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ وقتی آزمائش کی چیزیں ہیں۔ تو تمہارا یہ کام نہیں ہے مسلمانوں کہ تم سب کی نعمتوں کی طرف دیکھ دیکھ کے آہیں بھرو، تو ہمیں اس آہیں بھرنے کی بھی جو ایک نیچر ہوتا ہے اس سے نکالا جا رہا ہے۔ دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، چاہے وہ ویسٹ میں ہے چاہے یہاں پر ہے، وہ ایک آبزرویشن ہے، وہ اتنا پریشان ہے، اتنا ڈپریس ہے، اتنا حساب کتاب اور ٹینشنز کا شکار ہے۔ جتنی شان و شوکت والی قومیں آج برباد ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، تو ان کا ماضی اگر آپ دیکھیں تو آپ کبھی کہیں گے کہ بڑے عیش کرتے تھے، آخرکار تباہ ہو گئے۔ جتنے بڑے بڑے آپ دیکھیے یہ سنگرز ہوتے ہیں، ایکٹر ایکٹریسز ہوتے ہیں، ان کا کوئی انتہا نہیں ہوتی ان کے پاس پیسوں کی، لیکن سکون نام کی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہوتی۔
تو اسی طرح سے ہمیں تھوڑا سا اب اس حوالے سے جو یہاں پہ مجلسوں کا ایک کمپیریزن بتایا تو ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جب ہم لوگوں کے گھروں میں جائیں تو ہم ان کے فرنیچر سے, ان کی گاڑی سے, ان کے گھر سے, ان کے لان سے یا ان کے پردوں سے ملنے نہ جائیں یا ان کی ٹرالی سے ملنے نہ جائیں. ہماری غرض ہو انسان سے ملنے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں اور بیسکلی وہ فرنیچر سے ملنے جاتے ہیں یا ان کی ٹرالی سے ملنے جاتے ہیں. کیونکہ اس لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس سے ملنے جاتے ہیں کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے حواسوں پہ وہ گھر, ان کے حواسوں پر ان کی ٹرالی سوار ہوتی ہے, یا وہ تعریف بہت کر رہے ہوتے ہیں یا وہ برائی بہت کر رہے ہوتے ہیں. دونوں انڈیکیشن اس بات کا ہے کہ دل میں دنیا کی محبت بہت ہے. دونوں انڈیکیشن ہے. ایک دفعہ ایک بزرگ تھے, ان کے سامنے دو لوگ دنیا کو بہت برا بھلا کہہ رہے تھے, دنیا آسائشوں کو, کہ دنیا میں یہ بڑی بری چیز ہے, فلاں چیز بہت بری ہے. اتنا زیادہ کہہ رہے تھے نیگیٹولی کہ ان بزرگ نے کہا کہ تم لوگ بس کرو. تو وہ لوگ وہ تھوڑا ڈر گئے, کیونکہ وہ تو سمجھ رہے تھے بزرگ جو ہے ان کو بہت شاباش دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری اس دنیا کے ذکر سے, اتنا زیادہ ذکر سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کتنی بسی ہوئی, کہ تمہیں سوائے اس ٹاپک کے اور کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ کیا چیز ہے, مراد کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کے گھر سے آپ آتے ہیں, وہاں پہ آپ کو دنیا کا بڑا کچھ سامان دکھتا ہے. تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا, جس کے دل میں دنیا نہیں ہوتی, وہ گھر آتا ہے, وہ دوبارہ اپنے گھر کے ماحول میں آ جاتا ہے نا, کہ چلو جو میرا گھر, جو میری ٹیبل, جو میرا گاڑی, وہ اس کی طرف توجہ دیتا ہے. بعض لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ وہی جو ڈسکشن کرتے ہیں برائیاں شروع کر دیتے ہیں. فلاں کے دیکھا کس طرح پیسہ اڑا رہے ہیں, فلاں نے یہ اسراف کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. تو ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی مقصد ہو کرنے کا, کہ بھئی کوئی مجلس ہے جس میں کہ آپ لوگوں کو کوئی تعلیم دینے کے لیے بات کو سمجھا رہے ہیں بغیر نام لیے, اور ایک آپ غیبت کر کر کے اس کا اظہار کر رہے ہیں. تو اس سے مطلب ان کے بزرگ کی تھی کہ تمہارے دل میں اتنی وقت اگر نہیں ہے تو تم بار بار اس ٹاپک کو لا کیوں رہے ہو؟ تم آخرت کی باتیں کرو, چھوڑو نا برائی کرنے دنیا کی, کچھ آخرت کی اچھی بات بھی کر لو نا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس لحاظ سے کہ جب انسان اگر بہت کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے تب بھی وہ دنیا کی بہت زیادہ باتیں کرتا ہے, لیکن دنیاوی آسائشوں کی, جو چیز اس کے پاس ہوتی نہیں. تو یہاں پہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سمجھ دی ہے, اس سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے چیزیں دی گئی. ورنہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی گفٹ کی ریپنگز میں الجھ کے رہ جائے گا تو وہ اصل گفٹ تک کب پہنچے گا؟ اصل گفٹ کیا ہے؟ یا قرآن ہے, یا اللہ کا کلام ہے, یا اللہ تعالیٰ خود ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اگر اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی نا وہ ریپنگز ہیں, دنیا ریپنگ کی طرح ہے نا. اگر ہم کپڑوں سے, جولری سے, پیسے سے, گاڑیوں سے ہے تو اس سے نہیں نکل رہے, اور اگر نہیں ہے تو حسرت سے نہیں نکل رہے. دونوں چیزیں نیگیٹو ہیں. تو دونوں چیزوں میں اگر انوالو رہیں گے تو اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کی جو اس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا معرفت, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا. سورہ البقرہ آیت نمبر 212 میں آتا ہے, زُیّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا, جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے. یعنی جنہوں نے کفر, اللہ تعالیٰ کا کفر کیا نا, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی, تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے دنیا بڑی خوبصورت بنا دی. ان کو دنیا ہی اچھی لگتی ہے, دنیا ہی کے سحر میں گرفتار رہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو نگلیکٹ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے آگے نیکیوں کی اور اچھے کاموں کی اور اللہ سے قرب کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. آگے اس کو اللہ کا قرب نصیب بھی نہیں ہوتا. جب وہ اللہ کو نگلیکٹ کرتا ہے نا, اس کا نتیجہ ہی نکلتا ہے. اور اللہ کو نگلیکٹ کرنا کیا ہے؟ قرآن کو نگلیکٹ کرنا.